اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے ایک ٹائیگر پر تشدد کیا جا رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر۔ اس کی 3 اینگل سے فوٹیج ہم نے کافی محنت کر کے نکالی ہے، وہ میں ساتھ ساتھ چلاتا جاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیے، یہ ہے وہ اخلاقیات جو اس قوم میں اتنے سالوں سے فیڈ کی گئی ہے۔ اب یوں تو کوئی بھی اگر عام انسان ہو، کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بہت ہی غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے پبلکلی تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے کہ ادھر آپ جناب مار کٹائی شروع کر دیں اور اس طرح کی حرکتیں کریں۔ وہاں پہ بہت سارے فورینرز ہوتے ہیں، خاص کر کے اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ایریا ہے، تو بیرون ملک سے جو بھی چاہے کوئی منسٹرز پاکستان میں آ رہے ہوں یا جتنے بھی وی آئی پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام اسلام آباد ایئرپورٹ کو یوز کرتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ اسلام آباد ہی ایسی ٹیریٹری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر بہت امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور یہاں سے جاتی بھی رہتی ہے۔ تو وہ بات ہے کہ بہت ہی بزی ایئرپورٹ ہے، اور کافی جو ہیں وہ عزت والی شخصیات جو ہوتی ہیں، چاہے بیرون ملک سے بھی لوگ آئے ہوں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہی ایئرپورٹ یوز کرتے۔ تو بہت ہی غلط حرکت ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی دنیا میں یہ کوئی میسج اچھا نہیں جاتا اس طرح کی حرکتوں سے، اور جب یہ ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو اوبیسلی باقی جو نیشنز ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، خاص کر کے انڈیا کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی پھر ان کے بھی تانے اور ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے ہماری قوم کے اوپر۔ لیکن اس سب کے باوجود تھوڑا سا کوئی بھی اگر ہیپن ہوتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں اس کے ہمیشہ روٹ کوز تک جاننے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے پہنچ سکوں یا نہیں، لیکن کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہو تو اس کی جڑ تک پہنچا جائے کہ آخر یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اب انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا، اس کو کبھی بھی کوئی قابل تعریف یہ حادثہ نہیں ہوا جو پیش ہے اسلام آباد کے اندر، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان سے بھی کوئی پوچھے کہ جناب آپ نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ اب دیکھیے، یہ پاکستان کے اندر ایک بار پہلے بھی نواز شریف صاحب کہیں پر گئے تھے تو وہاں پر بھی ایسے ہی کسی نے کوشش کی تھی نعرہ بازی کرنے کی، وہ بھی کوئی ایک اکیلا ہی ٹائیگر تھا بیچارہ، ساتھ کوئی نہیں گیا تھا، تو اس کو بھی پھر مار کٹائی ہوئی تھی، وہاں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر وہ حادثہ ہوا تھا۔ اور اب اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہے، ان کے خلاف بھی نعرہ بازی کی گئی ہے، اور ان کے ورکرز نے بھی سیم وہی حرکت دہرائی ہے جو کہ نون لیگ کے پٹواریوں نے اس وقت کیا تھا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پوری سیاست میں یہی کچھ کیا ہے۔ ہم یہی رونے روتے آ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب، اس قوم کو جو برین واش کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے تھرو، یہ کل کو گالی سے گولی تک بھی پہنچیں گے، اس قوم کی اخلاقیات تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ ہماری کوئی تہذیب تھی، ہمارا کوئی کلچر تھا، ہم بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے، ہماری سوسائٹی ایسی تھی، ہماری روایات ایسی ہیں کہ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی آپ کے ساتھ جناب سخت لہجے میں بھی بات کر جائے، آپ کی غلطی نہ بھی ہو، یا آپ کسی کام سے بالفرض کہیں پہ گئے ہوئے اور کوئی راستے میں کوئی الجھن ہوگی یا اس طرح کی کوئی بھی ہیپن ہو جائے، تو اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جائے الفاظ کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے، اگر وہ آپ غلط نہیں اور وہ آپ کو غلط قرار دے دیتا ہے، تو ہماری روایات ایسی ہے کہ ہم اس کے احترام میں اس کی عزت رکھتے ہوئے جناب خاموشی اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ہم جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، یہ اب افغانستان جناب کو چاول بانٹنے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے، یہ وہاں پر JUIF کا جلسہ نہیں فرما رہے تھے، یہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی تقریریں نہیں کرنے گئے تھے وہاں پر، وہ گئے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جتنی بھی یہ ٹینشنز چل رہی ہیں اس وقت، کیونکہ مذہبی لحاظ سے فرقہ ان کا ایک ہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور افغانستان کے طالبانوں کا، اور ان کے مدرسے سے کافی سالوں تک مدد بھی کی جاتی رہی افغانستان میں طالبان کی، تو وہ مولانا صاحب کے اور ان کے والد کے زمانے سے ہی جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ کافی زیادہ ان کی عزت احترام کرتے ہیں، تو اس لیے مولانا صاحب کو بھیجا گیا تھا وہاں پر کہ یہ جا کر جناب ان کے ساتھ کوئی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے۔ پاکستان ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایک طرف سے جناب انڈیا کے ساتھ بارڈرز پر ٹینشنز چلتی رہتی ہوں ہماری ہر وقت ہی، اور ساتھ ہی ہم افغانستان کا بھی فرنٹ کھول کے بیٹھ جائیں، ہمارے اندر بہت سارے ایسی دہشت گرد جماعتیں جن سے ہم نبٹتے رہتے ہیں ٹائمنگز کے ساتھ ساتھ، کبھی ان کا جھڑپیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ، کبھی کم ہو جاتی ہے، تو وہ سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب اوورآل پاکستان میں کوئی 100% امن کا بھی نہیں ہوا ہمارے اندر، اور اگر ہم بارڈرز کو دیکھیں تو وہاں پہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا پھڈا رہتا ہے 76 سالوں سے وہی بہت ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب ایک ہی ٹائم پہ دو ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی حالت جنگ اختیار کر لے اور ملک کے اندر خانہ جنگی سے بھی لڑ رہے ہوں، تو یہ بہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے۔ ویسے جو ہے وہ کوئی فل فلیج قسم کی کوئی خانہ جنگی تو پاکستان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی گوریلا کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے
KPK اور بلوچستان کے اندر گولیرہ وارے کی قسم سے چلتی رہتی ہے کافی سالوں سے۔ الحمدللہ ہماری فورسز اس میں ہمیشہ ہی کامیاب رہی ہیں اور دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن وہ تمام معاملات تو چلتی رہتی ہیں۔ ملک حالت جنگ میں تو ہے ہی کافی سالوں سے ہے، تو ایسے میں ہم افغانستان کے ساتھ بھی جناب یہ فرنٹ کھول کے اتنے نقصان کے متحمل ہماری ریاست نہیں ہو سکتی، اس لیے ہماری طرف سے ایک کوشش ہے کہ جناب کم سے کم افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین انداز سے چلنا شروع ہو جائیں، اور جو بھی ہمارے درمیان ٹینشنز بنی ہوئی ہیں ان کا کسی طرح سے خاتمہ کیا جائے، اور ہم افغانستان کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس اہم کام کے لیے افغانستان گئے تھے، تو ان کی واپسی پر آپ ان کو گالم گلوچ کر کے ایئرپورٹ کے اوپر کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بیرونی جو آپ کی نیشنز ہیں ان کو بھی، اور ملک کے اندر جو عوام ہے اس کو بھی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ دینا چاہتے ہیں میسج ہماری ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ جی ہم آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالیں گے جب تک آپ عمران خان کو کوئی وزیر اعظم کی کرسی پر نہ جا کر بٹھا دیں، یا آپ باقی جہاں پر ابھی مولانا صاحب گئے ہوئے تھے آپ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں جی کہ ہم تو جناب یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، ہم تو ان کا عزت احترام ہی کوئی نہیں کرتے، تو آپ کس لیے ان سے بات کریں گے؟ یا یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے، یہ شخصیت جو آپ کے ساتھ تعلقات کسی طور لگانے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، پاکستانی قوم ان کی عزت نہیں کرتی، یہ میسج آپ دینا چاہ رہے تھے۔ دو ہی باتیں مت، یہ تیسری تو کوئی نہیں بچتی اس میں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ان لوگوں کو جناب اتنی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر ان میں اوورسیز لوگ تھے، جن کو ابھی یہ دیکھ کر ہمارے لوگوں کے دماغ بھی خراب ہوئے۔ وہ شایان صاحب تھے ایک لنڈن میں جناب، ان کی جو بھی یہی ہوتی تھی کہ روز جا کے نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جا کر وہاں پر گالم گلوچ کرنا ہے۔ وہ جیسے نواز شریف صاحب واپس پاکستان تشریف لائے تو وہ صاحب بھی جناب جا کر کسی کوئی آئس کریم کون میں کہیں پہ جا کر جناب وہ لگ گئے، اور وہاں پہ اب وہ آئس کریم میں بیچتے پھرتے، آرام سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اب وہ، کیونکہ وہ دوسری تنخواہ ان کی بند ہو گئی تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جناب یہ جو مسجد نبوی میں جو کچھ کیا تھا ان اوورسیز پاکستانیز نے، ایکچولی اوورسیز پاکستانیز نہیں کہنا چاہیے، اوورسیز پٹیج ٹائیگرز کہنا چاہیے، کیونکہ پاکستانیوں میں تو سبھی آ جاتے ہیں، اور ان میں بہت سارے اور بھی طرح کے سیاسی خیالات لوگ رکھتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، سب کے اپنے لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر بھی مسجد نبوی میں بھی جو کچھ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ لوگ انہی لوگوں کو دیکھ کر ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ جناب ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی ویسے ہی کام ڈالیں گے۔ لیکن دیکھیے پاکستان میں ظاہر سی بات ہے جہاں پر آپ جیسے لوگ رہتے ہو کہ جناب آپ نے کسی کو بھی گالم گلوچ کرنی ہے، اور جس قوم کا یہی وتیرہ ہو، یہی شیوا ہو، تو اس قوم پہ پھر اگر آپ پبلکلی جا کر گالیاں دینے کی آپ کو عادت ہے، پھر اگلو کو بھی ایسی عادت ہے، وہ بھی گالم گلوچ پر آئیں گے، بلکہ وہ پھر تشدد پر بھی آئیں گے اگر وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہوئے اس وقت، تو پھر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ آپ باہر کے ممالک تو نہیں، اگر وہاں پر وہ کسی کو تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ نے بھی جو گالم گلوچ کی ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے آپ کے اوپر بھی جتنی کارروائی بن رہی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بات ہے پاکستان کے اندر اور باقی ممالک جو ہیں ان کے نظام میں کافی زیادہ فرق ہے، اور آپ عمران خان صاحب ویسے بھی مغرب سے بہت متاثر تھے ہر لحاظ سے ہی، لیکن دیکھیے اب جہاں تک سیاست کی بات ہے تو یا تو پھر آپ سیاست بھی مغرب والی کیجئے، احترام کے ساتھ جناب اختلاف رائے رکھیے، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر برائے مہربانی آپ پاکستان کے لوگ جس طرح کی سیاست کرتے آئے ہیں اپنا جلسہ کیجئے، وہاں پر آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں، ناچ گانا، گالم گلوچ، بدتمیزیاں، جو دل کرتا ہے آپ کا آپ کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب باقی جتنی بھی اپوزیشن ہو یا آپ کے جو مخالفین ہوں آپ ان کے خلاف اس طرح کے گالم گلوچ اور بدتمیزیاں کروائیں گے اور اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا آگے سے، وہ پھر ضرور آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنی، تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔